مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ربیع الثانی، ربیع الآخر، ربیع الغوث کا یہ مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پوری دنیا میں شرق و غرب میں بطور خاص حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک، آپ کی یاد مبارک میں محافل کا انعقاد اور آپ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس تصوف اور ولایت اور روحانیت کی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مرتبہ عطا فرمایا، آپ نے خود بیان کیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جملہ اولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب یہ جو شعبہ ہے جسے ہم تصوف، روحانیت، راہ طریقت، راہ حقیقت کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہے؟ صوفیہ کرام جو اللہ کے ولی بنتے ہیں وہ کس راہ پہ چل کر خدا کے ولی بنتے ہیں؟ اولیاء کرام کے جو مقام و مراتب ہیں، یہ مقام و مراتب انہیں کس طرح نصیب ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں عرض کروں گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت جلیل القدر ولی اور صوفی اور صوفیوں کے سردار تھے۔ آپ سے یہی سوال ہوا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو آپ کا راہ تصوف ہے، جو راہ طریقت ہے، اس کے اصول کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ ایک قسم کا قرآن و حدیث کے بہت سے احکام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اصولنا ستۃ اشیاء، فرمایا یہ جو ہمارا تصوف اور طریقت ہے اس کے 6 اصول ہیں۔ ان 6 اصولوں پر چل کر بندہ عام مومن سے ولی بنتا ہے، عام انسان سے صوفی بن جاتا ہے۔ وہ 6 اصول کیا ہیں؟ فرمایا التمسک بکتاب اللہ والاقتداء بسنت رسول اللہ وأکل الحلال وکف الاذی واجتناب الآثام واداء الحقوق۔ فرمائے 6 چیزیں ہیں کہ جو ہماری بنیادیں ہیں، جو صوفیہ کرام کے اصول ہیں، جن پہ چل کے بندہ ولی بنتا ہے، صوفی بنتا ہے۔ ان 6 کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلی بات فرمائی التمسک بکتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا۔
قرآن کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا۔ دوسری بات فرمائی والاقتداء بسنت رسول اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ہے۔ تیسری بات فرمائی وَأَكُلُ الْحَلَالِ، صرف لقمہ حلال ہی کمانا اور لقمہ حلال ہی کھانا۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی وَكَفُّ الْأَذَىٰ، اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ پانچویں بات فرمائی وَاجْتِنَابُ الْآثَامِ، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے بچنا۔ اور چھٹی بات بیان فرمائی وَأَدَاءُ الْحُقُوقِ، حقوق ادا کرنا، خواہ وہ اللہ کے ہوں یا بندوں کے، اللہ کے بھی حق ادا کرنا اور بندوں کے بھی حق ادا کرنا۔ فرمایا کہ یہ 6 چیزیں ہیں جو ہماری بنیاد ہیں، جو ہمارے اس شعبے کی اہم ترین چیزیں ہیں۔ اب اگر غور کریں تو ایک ایک شے حقیقت میں وہ ہے کہ جو سمجھ آتی ہے کہ قرآن حدیث کے احکام کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات بیان فرمایا التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے التمسک، اس کے لیے 2 طرح کے لفظ عربی زبان میں آتے ہیں، ایک ہوتا ہے تمسک اور ایک ہوتا ہے الاعتصام۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یوں لے لیں کہ ایک بندہ کنویں میں گرنے والا ہے، اب اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے، یا وہ کنویں میں گرا ہوا ہے اور اس کنویں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو رسی اس کنویں میں لٹکی ہوئی ہے اسے مضبوطی سے تھام کے رکھے حتیٰ کہ کنویں سے باہر آ جائے۔ جہاں بھی رسی چھوڑے گا دوبارہ کنویں میں گر جائے گا۔ تو اب کنویں سے باہر آنا موقوف ہے اسے مضبوطی سے تھام کے رکھنے پر، تمسک اسے کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ ایک آدمی نے کسی بلندی پر جانا ہے، جیسے کوہ پیما جاتے ہیں، جو کوہ پیمائی کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، ان کے چڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی رسی ہوتی ہے، وہ اپنی رسی پھینکتے ہیں، وہ پہاڑ میں کہیں اٹکاتے ہیں، پھر اس کے سہارے اوپر چڑھتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، پھر جہاں پر بلندی آتی ہے پھر اس کو پھینکتے ہیں، پھر وہ اٹکتی ہے، پھر وہ اس کو مضبوطی سے تھام کے چڑھتے ہیں۔ جس جگہ وہ اس رسی کو چھوڑیں گے دھڑام سے نیچے آ جائیں۔ اوپر چڑھنا ہے، منزل کو پانا ہے، بلندی تک پہنچنا ہے، تو ضروری ہے کہ رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ ایک رسی مضبوط ہو، دوسرا تھاما مضبوطی سے ہو، 2 چیزیں، رسی مضبوط ہو اور تھاما مضبوطی سے ہو۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ تو قرآن اللہ کی رسی ہے، لہذا رسی تو بڑی مضبوط ہے، رسی کمزور نہیں۔ اب دار و مدار ہے بندے کے تھام کے رکھنے کا، کتنا مضبوطی سے اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اور کتنا زور کے ساتھ اس کے ذریعے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رسی کنویں سے نکالنے کے لیے بھی اور رسی بلندی تک پہنچانے کے لیے، جہنم کے کنویں سے اور کھائی سے نکالنے کے لیے قرآن کی رسی کو تھامنا ہوگا، اور بارگاہ خدا بندی کی بلندیوں اور منزلوں تک جانے کے لیے اس رسی کو تھام کے رکھنا ہوگا۔ تو یہ رسی ہے کہ جس کو صوفیہ کرام تھام کے اوپر چڑھتے ہیں۔ اب اس رسی کو تھامنا کیا ہے؟ اس رسی کے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اس رسی کے تھامنے کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم کتاب عطا کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ،
وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس کی تلاوت انسان کی زندگی کا معمول بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صالحین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ صالحین وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں کی رات کے لمحات میں تلاوت کرتے ہیں۔ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ پڑھنا قرآن ہے، اسی طرح سننا قرآن ہے، اور جب سننا ہے تو اس سننے کا اثر انسان کے وجود پر ظاہر ہوتا نظر آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، فرمایا اور جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، فرمایا جب وہ قرآن سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ روتے ہیں قرآن کو سن کر۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے پہچان لیا یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے خدا کا کلام ہے، یہ رب کا آخری کلام ہے جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کو تھامنا یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی ہو اور اس کا سننا بھی ہو، پھر اس کے ساتھ اس پڑھنے اور سننے کے ساتھ اس قرآن مجید پر عمل بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین قرآن مجید۔ تو فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نبی بھی آ گیا، خدا کا کلام قرآن بھی آ گیا۔ اب فرمایا کہ یہ جو قرآن آ گیا، یہ جو کتاب مبین آ گئی، فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، فرمایا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے اس بندے کو جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلنے والا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستے دکھا دیتا ہے، جنت کے راستے دکھا دیتا ہے، سلامتی کے راستے دکھا دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، جو خدا کی خوشنودی کے پیچھے چلنے والا ہے، اور فرمایا کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن پہ عمل، یہ ہے تمسک بکتاب اللہ، یہ ہے قرآن کو تھامنا، یہ ہے اللہ کی رسی کو تھامنا۔ اب صوفیہ کرام کا، اولیاء کرام کا راستہ یہ ہے جو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اولیاء کرام کا جو قرآن سے تعلق ہے، آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ہم یہ مہینہ مناتے ہیں، قرآن پڑھنے کی جو ان کی عادت مبارکہ تھی وہ کیسی تھی؟ 15 سال تک روزانہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ 15 سال تک روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک دن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے چھت پہ جانے لگا، جو آپ کا حجرہ مبارک تھا اس کی چھت پہ جانے لگے، تو فرمایا کہ میں نے جب پہلی یا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، زینے پہ قدم رکھا، تو میرے نفس نے مجھے کہا، اے عبد القادر آج تو چھٹی کر لو، آج تو آرام کر لو، اتنا عرصہ ہو گیا روزانہ ہی پڑھتے ہو، تو کسی دن سو بھی جایا کرو۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ آج نفس جو ہے نا سرکشی پہ ہے، آج ورغلانے پہ ہے۔ فرمایا کہ جس سیڑھی کے زینے پر میرے نفس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی،
فرمایا اسی پر ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے میں نے پورے قرآن کی تلاوت کی، تاکہ دوبارہ نفس کو یہ جرأت نہ ہو کہ غوث پاک کو ورغلا کے قرآن نہیں پڑھنا۔ یہ ہیں وہ بزرگ کے جن کا ہم دن مناتے ہیں، جن کی یاد مناتے ہیں، جن کی یاد کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، جن کے نام کی 11ویں شریف مناتے ہیں، کرتے ہیں، جن کا نام لینا اعزاز سمجھتے ہیں، جن کے سلسلے کے اندر مرید ہونا باعث برکت سمجھتے ہیں۔ ان کا قرآن کے ساتھ شغف یہ تھا اور ان کا تمسک بکتاب اللہ یہ تھا کہ 15 سال تک روزانہ ایک رات میں ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ ہے ولیوں کا طریقہ، یہ ہے صوفیوں کا طریقہ، یہ ہے اللہ کے پیاروں کا طریقہ، یہ ہے ان کا طریقہ کہ جن کے طریقے پہ چلنے کا رب نے ہمیں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے طریقے پر چل جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو میری بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ تو ولیوں سے بڑھ کے خدا کی طرف رجوع کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور ان کا طریقہ یہ ہے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا والاقتداء بسنت رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی کرنا۔ لفظ سنت بڑا وسیع ہے، اس سنت سے مراد صرف کھانے پینے یا روز مرہ کی سنتیں نہیں، بلکہ اس سے مراد جو عقیدہ سنت ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو پورا دین کا نظام ہے وہ بھی ہے۔ لیکن یہ سنت کا طریقہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا کہ اے حبیب تم فرما دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تم میرے پیچھے چلو، تم محبوب کے پیچھے چلو گے تو خدا تمہیں بھی محبوب بنا دے گا۔ خدا کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے کے پیچھے چلو گے تو خدا تمہیں بھی پسندیدہ بنا دے گا، تمہیں بھی برگزیدہ بنا دے گا، اور اس کے ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے اقتداء بسنت رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت پہ چلنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کہ سنت سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سرکار کی سنت، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ تو فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا نمازوں کے بعد یا کسی بھی موقع پہ کہ اے اللہ جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما، سرکار کے قدموں میں جگہ عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما۔ وہ پڑوس، وہ معیت، وہ جوار اور وہ قرب پانے کا طریقہ خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ میری سنت سے محبت کرنے والا، اس پہ چلنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ پہ عمل بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء کرام، صوفیاء عظام کے واقعات، سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ حضرت سہل بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے تصوف کا اصول یہ ہے، ہمارے تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے۔ اب اس سنت پہ عمل کا حال دیکھیے۔ شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک سواری منگوائی، اس سواری کے اوپر اس کی زین پہ قدم رکھا اور کچھ پڑھا، پھر اس کے اوپر بیٹھے، پھر بیٹھنے کی دعا پڑھی، اس کے بعد کچھ اور وظیفہ پڑھا، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بغیر کسی ظاہری وجہ کے آپ نے مسکرانا شروع کر دی۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضور کوئی مسکرانے کی وجہ تو ایسی سمجھ نہیں آ رہی، ایک بندہ گاڑی میں بیٹھ کے مسکرانا شروع کر دے، دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یار کوئی وجہ تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پوچھا کہ حضور کو مسکرانے کی وجہ تو نہیں ہے؟ تو فرمایا
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سواری کی زین پہ قدم رکھ کے یہ پڑھتے، اوپر بیٹھ کر یہ پڑھتے، اور اس کے بعد یہ تکبیر اور تحمید پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تھے، میں اسی ادا کو ادا کر رہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تھے۔ حالانکہ سرکار نے مسکرانے کی وجہ بھی بیان فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے بخش دے، وہ الفاظ وظیفے کے سبحانک لا الہ الا انت فاغفر لی، کہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مولا مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے میرے سوا کوئی نہیں بخشنے والا ہے، میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے میرے سوا کوئی نہیں بخشنے والا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں رب کے اس فرمان اور خوشخبری کو یاد کر کے مسکرایا۔ لیکن مولا علی کیوں مسکرائے؟ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مسکرانے کو یاد کر کے مسکرائے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، صوفیہ کرام کے اندر کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، کہ آپ کے بارے میں آپ نے واقعہ سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جتنا آپ ننگے پاؤں چلتے تھے، کیونکہ جب آپ کی توبہ قبول ہوئی، آپ کو بشارت ملی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہارے گناہ معاف کر دیے، تو اس وقت آپ ننگے پاؤں تھے، تو اس کے بعد ساری زندگی ننگے پاؤں رہے، بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ تو مقام یہ تھا کہ جتنا عرصہ ننگے پاؤں چلتے رہے، بغداد کی سرزمین پر جانور پیشاب وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، جانور پیشاب نہیں کرتے تھے، تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں چلتے۔ اچھا، اب اتنا مقام، اب یہ مقام ملا کیسے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بشر، تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے میں تیرا مرتبہ اتنا اونچا کیوں کر دیا؟ تیرا مرتبہ تیرے اہل زمانہ سے اتنا بلند کیوں کر دیا؟ تو حضرت بشر حافی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا اس لیے کہ تو میری سنت پہ عمل کرتا ہے۔ فرمایا تیرا مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ تو میری سنت پہ عمل کرتا ہے، تو نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تو اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اور میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس لیے تیرا مرتبہ تیرے زمانے والوں میں سب سے بلند کر دیا۔ یہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کہ اتباع سنت، اور سرکار نے پہلا لفظ اتباع سنت فرمایا اتباعک لسنتی، کہ تیرا مرتبہ اس لیے بلند ہوا کیونکہ تو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے، میری سنت کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پڑھا۔ آپ حج کے لیے گئے، تو جب مکہ مکرمہ پہنچے، اب اس زمانے کا آج سے تقریباً 125 سال پہلے کا حج، 150 سال پہلے کا حج، آپ اندازہ لگا لیں کہ آج ہم جہاز پہ جائیں اور وہ بھی بزنس کلاس میں بھی چلے جائیں نا، تب بھی مکے پہنچ کے جو حالت ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ کتنی دیر جناب ایئرپورٹ پہ انتظار، تو کتنی دیر بسوں میں دھکے، تو کتنی دیر ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، تو پھر سامان نہیں آیا تو یہ ہوا تو وہ ہوا، یعنی ہم اچھے سے اچھا بھی آرام دہ حج کر لیں تب بھی تھکاوٹ سے برا حال۔ تو 150 سال پہلے کا حال، جب یا تو پیدل یا گھوڑوں پہ یا بہت زیادہ تو بحری جہاز پہ، اور اس کے بعد بھی وہاں جدے میں جا کے بحری جہاز پہلے 3 دن تو ویسے ہی کھڑا رہتا تھا، 3 دن کے بعد اس کو نیچے اتارتے تھے، پہلے سامان اترتا پھر بندے اترتے تھے، یعنی کہ ایک پورا سسٹم تھا۔ اب آپ پہنچے تھکے ہوئے، بہت زیادہ تھکے ہوئے، تو آپ نے جلدی جلدی کے اندر عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ خام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا مہر علی تو نے فرض پڑھ لی اور میری سنتیں چھوڑ دی، تو نے فرض پڑھ لیے اور جو عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ میری سنتیں چھوڑ دی، اگر تو سنتیں ادا نہیں کرے گا تو بقیہ لوگ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور زاروں کتار رونے لگے،
زارو کتا رونے لگے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں چھوڑ کیسے دی کہ سرکار میرے خام میں آ کے مجھے فرما رہے مہر علی تو نے میری سنتیں چھوڑ دی۔ اس کے بعد دوبارہ عشاء کی نماز پڑھی اور پھر وہ کلام لکھا کہ مکھ چن بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ لورانی کالی زلف تے اکھ مستانی یہ کلام جو ہے یہ آپ نے اس موقع پر لکھا تھا۔ سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اکملہ کا ما احسنہ کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاق عقی کتے جالڑی۔ تو یہ ہے سنت پہ عمل کہ اولیاء کرام سنت کے طریقے سے تھوڑا سا ہٹیں تو اوپر سے تنبیہ ہو جاتی کہ یہ کیا کر رہے۔ تو دوسرا اصول جو ہے وہ ہے والاقتداء بسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا۔ تیسری بات جو ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الْحَلَالِ، اور صوفیہ کے تصوف کا تیسرا اصول ہے لقمہ حلال کھانا۔ لقمہ حلال کھانا اہم ترین چیز، کسی بڑے صوفی بزرگ صاحب باطن کے پاس جائیں، آپ یقین کریں موسٹلی سب سے پہلی نصیحت پتہ کیا کرتا ہے؟ کوئی صوفی بہت بڑا صوفی ہو، ولی ہو، اس کی پہلی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ بیٹا زبان کی حفاظت کرنی ہے، نگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور پیٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ صوفیوں کی پہلی نصیحت ہوتی ہے، یہ مشائخ کی پہلی نصیحت ہوتی ہے کہ زبان کی حفاظت کرنی ہے، نگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور پیٹ کی حفاظت کرنی، کیونکہ پیٹ میں لقمہ حرام گیا تصوف ختم، کوئی ولایت نہیں۔ پیٹ لقمہ حرام سے بچنا تو اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے۔ ہم نے ایک بڑی مشہور حدیث مبارک اولیاء کرام کے بارے میں ہے، بخاری شریف کی حدیث، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا ولی اگر مجھ سے سوال کرے، مجھ سے دعا کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ ولی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی لقمہ حرام کھاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر سے آتا ہے، اس کے حالت پراگندہ ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کے کپڑے میلے کچیلے، یعنی ظاہری حالت ایسی ہے کہ دعا کرے تو رب قبول کرے، لیکن فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی؟ لقمہ حرام جس کے پیٹ میں ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی لقمہ حرام نہیں کھا سکتا۔ لقمہ حرام سے بچنا اس کے لیے اہم ترین چیزوں میں سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک لقمہ حرام پورے سال کی عبادت و ریاضت پہ پانی پھیر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ظلمت، اس کی تاریکی اور اس سے جو وحشت جو روح کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ساری روحانیت کو فنا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہے لقمہ حرام۔ تو ولیوں کا طریقہ اکل حلال، لقمہ حلال کھانا ہوتا ہے، لقمہ حلال کھانا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ان کی احتیاط ہے، میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ائمہ مجتہدین میں سے چوتھے امام ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، نقاب کے اندر تھی، پردہ پورا کیا ہوا تھا، حضور مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا کہ کل رات میں اپنے گھر کی چھت پہ سوت کاٹ رہی تھی۔ پچھلے زمانے میں سوت کاٹتے تھے نا، وہ چرخے کے اوپر یا وہ دوسرے طریقے سے سوت کاٹتے تھے، پھر اسے وہ دھاگا بنتا تھا، پھر اس سے آگے چیزیں بنتی تھی۔ تو میں سوت کاٹ رہی تھی تو نیچے سے بادشاہ کا لشکر گزرا اور اس کی مشعلیں جو تھیں، جو شمعیں تھیں وہ روشن تھیں، تو میں نے کچھ سوت ان مشعلوں کی روشنی میں کاٹا ہے۔ تو چونکہ بادشاہ عام طور پہ ظالم، غاصب، مال حرام کھانے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ وہ جو ان کی مشعل کی روشنی میں سوت کاٹا ہے وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ امام احمد نے جب سوال سنا، فرمایا یہ بتا تم ہو کون؟ ایسا سوال، یہاں تو لوگ سود کھا جائیں سوال نہیں کرتے، اور یہ کہاں کا جا کے جوڑ دیا سوال کہ ایسا ہوا اور یہ سود میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟
اس نے کہا کہ حضور میں بشر حافی کی بہن، میں حضرت بشر حافی کی بہن۔ فرمایا کہ اوروں کے لیے تو حلال ہوتا، تیرے لیے حلال نہیں، کیونکہ تمہارے گھر سے تو تقویٰ نکلتا ہے، تمہارے گھر سے لوگ تقویٰ سیکھتے ہیں، اوروں کے لیے کسی حد تک اجازت ہوگی، لیکن جو گھر تقوی کا منبع ہے، مرکز ہے، جہاں سے تقویٰ کے چشمے بہتے ہیں، تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہے ولیوں کا طریقہ۔ لقمہ حرام تو بہت دور کی بات ہے، جو مشتبہ شبہ والا ہے اس سے بھی بچتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ حلال بھی بڑا واضح ہے، حرام بھی بڑا واضح ہے، لیکن اس کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، کہ پکا پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن ڈر ہے کہ یار حرام ہی نہ ہو، ڈر ہے کہ یار ناجائز ہی نہ ہو، تو فرمایا کہ جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، فرمایا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ تو لقمہ حرام سے، لقمہ مشتبہ سے بچنا یہ ولیوں کا طریقہ ہے۔ چوتھی بات فرمائی وَكَفُّ الْأَذَى، صوفیہ کا، ولیوں کا طریقہ یہ ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، برداشت کر لیتے ہیں، تکلیف دیتے نہیں ہیں۔ اور اس معاملے کے اندر سبحان اللہ ایسے ایسے احوال اولیاء کرام کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اور مجتہد، آپ کو بادشاہ نے قید کر لیا تھا ایک مسئلے کے اوپر، شرعی مسئلہ ہم نے بیان کیا، اس نے قید کر لیا، روزانہ سارا دن کوڑے مارتے تھے، 100 کوڑے، اور ہر 10 کوڑے کے بعد نیا بندہ چینج ہوتا تھا تاکہ زیادہ زور سے مارے، اتنا ظلم، لیکن آپ نے دین کی خاطر وہ ظلم برداشت کیا۔ جب آپ رہا ہو گئے، ایک عرصہ گزرا، بادشاہ بدل گیا، دوسرا بادشاہ آ گیا، اور اب جو آپ جیل میں تھے اب مسلمانوں کے امام بن گئے اور وقت کے پیشوا بن گئے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور جنہوں نے آپ کو کوڑے مارے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے کوڑے مارے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے جب کوئی کوڑا مارتا تھا میں کوڑے مارنے کے فوراً بعد اس کو معاف کر دیتا تھا، وہ کوڑا مار کے فارغ ہوتا تھا میں معاف کر دیتا تھا۔ پوچھا حضور یہ کیوں؟ کوڑے پڑ رہے ہو بندے کے، اس وقت تو آدمی کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا بات چیزیں آتی ہیں، زبان کیا کیا بولتی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا ہاں، میری وجہ سے قیامت کے دن میرے نبی کے کسی امتی کو اگر عذاب ہو تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر قیامت کے دن میری وجہ سے میرے نبی کے امتی کو عذاب ہو تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہر کوڑے کے بعد میں معاف کر دیتا تھا۔ یہ ہے ولیوں کا طریقہ، یہ ہے صوفیوں کا طریقہ، کف العذاب، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ پانچویں بات فرمائی وجتناب الآثام، گناہوں سے بچنا، چھوٹا بڑا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دو، قرآن کی آیت ہے۔ اور اولیاء کرام گناہوں سے بچنے کا نام ہی تو ولایت ہوتا ہے، اسی سے تو بندہ ولی بنتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، آپ کے سامنے کسی نے آیت پڑھ دی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، انسان جہنم کا ایندھن، پتھر جہنم کا ایندھن۔ تو امام زین العابدین بچے تھے، رونا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا وہ قرآن کی آیت ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان، پتھر اور انسان ہے، میں بھی انسان، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ کہیں میں جہنم کا ایندھن ہی نہ بن جاؤں۔ اس نے کہا آپ تو رسول اللہ کی اہل بیت میں سے ہیں، آپ تو نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے سنا نہیں اللہ نے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں فرمایا تھا، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے گھر والا ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال کی وجہ سے یہ نسبت مجھے کام نہ دے۔ اس نے کہا کہ اچھا چلے نسبت کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن آپ تو بچے ہو، آپ تو چھوٹے بچے ہو، چھوٹے بچے کے تو عذاب نہیں ہوتا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب آگ جلاتی ہے تو بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں بھی ایسا ہی معاملہ نہ ہو جائے کہ بڑے بڑے کافروں کو جلانے سے پہلے چھوٹوں کو لگا دیا جائے۔
یہ تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. یہ خوف خدا ہوتا ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ آل نبی فضائل ہیں ان کے، برکتیں ہیں ان کی، نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کی برکتیں ملیں گی. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جو معاملہ ہے وہ کافر تھا، کافر کو فائدہ نہیں ہوگا، جو مسلمان ہے اس کو فائدہ ہوگا. تو لہذا جو سادات کرام ہیں ان کو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کا یقیناً فائدہ ہوگا. اسی طرح بچوں پر یقیناً برے اعمال کی وجہ سے گرفت نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، لیکن شخصیت بھی تو امام زین العابدین ہے، ہستی بھی تو اتنی بڑی ہے، خوف خدا بھی تو ان کا ویسا. تو ولیوں کا 5واں طریقہ گناہوں سے بچنا، واجتناب الآثام. اور 6واں طریقہ ہے وَأَدَاءُ الْحُقُوق، حقوق ادا کرنا، خواہ وہ حق اللہ کا ہو یا بندوں کا. اللہ کا حق ہے اس کی بندگی کریں. اس نے حکم دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھے، اس نے حکم دیا مجھ سے ڈرو تو خدا سے ڈریں، اس نے حکم دیا حرام سے بچو تو حرام سے بچیں، اس نے حکم دیا نگاہوں کو پاک رکھو تو نگاہوں کو پاک رکھیں. تو رب کے حقوق بھی ادا کریں، بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، ماں باپ کے حقوق، بیوے کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. کسی جگہ نوکری کرتے ہیں تو جو سیٹھ ہوتا ہے اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ ذمہ داری پوری کی جائے، ڈیوٹی پوری کی جائے. اور سیٹھ مالک ہے تو اس پر بھی اس کے ملازموں کے حقوق ہوتے ہیں کہ بلا وجہ ذلیل و رسوا نہ کرتا پھرے، اور ان کا جو ان کی تنخواہ سیلری ہے وہ ان کو ٹائم پر دے، اور بہت زیادہ بوجھ نہ ان پہ ڈالے، اور ان کی سہولت کا بھی خیال کرے. یہ ساری چیزیں انسانوں کے حقوق میں سے. باقی گالی گلوچ یہ تو سب حق تلفی ہے، اور اتنا سخت معاملہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے، کنگال کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کنگال آدمی ہے، فقیر ہے، مفلس ہے. میں نہیں. فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، نمازیں، روزے، صدقے، خیراتیں، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس پہ ظلم کیا ہوگا وہ بندہ آئے گا اور اس کی نیکیوں میں سے اپنا حصہ لے کے چلا جائے گا، حتیٰ کہ اس بندے کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. فرمایا یہ مفلس ہے، یہ کنگال ہے کہ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود پھر محروم ہوگا. حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی صاحب بھی ہیں، روزہ دار صاحب بھی ہیں، بڑے صدقے خیراتیں کرنے والے سخی صاحب بھی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ گھر والوں کو برا بلا کہنا، اولاد کے ساتھ ہر وقت لڑائی، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی، پڑوسیوں سے لڑائی، جہاں کام کرتے وہاں لڑائی، روڈ پہ نکلتے وہاں پر لڑائی جھگڑا، ہر ایک کے ساتھ ابے تبے شروع. نتیجہ یہ ہے کہ بھلے جہاں مرضی ہر سال حج کیا اور ہر سال عمرہ بھی کیا اور بڑی نمازیں پڑھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے. تو ولیوں کے طریقے جو ہے وہ یہ 6 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. دوسرا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا. تیسرا طریقہ لقمہ حلال کھانا. چوتھا طریقہ تکلیف نہ دینا. پانچواں طریقہ گناہوں سے بچنا. اور چھٹا طریقہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنا. یہ ہے صوفیہ کرام کا طریقہ. تو یہ طریقے جو ہے یہ سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، مدنی چینل کے ذریعے، اجتماع کے ذریعے اور دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے، تاکہ یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی جائیں اور ہماری زندگی ہم صوفیہ اور اولیاء کا صرف نام لینے والے نہ ہوں، ان کے پیغام پر بھی چلنے والے ہوں. مقام اولیاء بھی ہوتا ہے، پیغام اولیاء بھی ہوتا ہے، سیرت اولیاء بھی ہوتا ہے. تو لہذا نام ولی بھی لیں، پیغام ولی بھی لیں. نام ولی بھی زبان سے جاری رہے اور پیغام ولی جو ہے وہ بھی زندگی پہ جاری رہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.